اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام حدیث لا نبی آبادی کی تشریح میں پیش کیا گیا ہے یہ کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس پروگرام میں یہ بتایا گیا ہے کہ عربی زبان کا حرف لا جو نفی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ لا نفی جنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ کہ کسی جنس کی یا کسی ذات کی یا کسی نوع کی کلی طور پر نفی کر دی جائے، جیسا کہ مخالف احمدیت علماء زیر بحث حدیث سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی نہ ہوگا، یعنی یہ کہ نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس لا کا دوسرا استعمال صفت موصوف کی نفی کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ کسی ذات کی کسی خوبی، نمایاں صفت اور کمال کی نفی کی جا رہی ہو تو لا کا استعمال ہوتا ہے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ حدیث لا نبی آبادی میں لا نفی جنس کے لیے نہیں بلکہ لا نفی کمال کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام سے نبی نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو باقی تمام انبیاء میں شامل کرتے ہوئے فرما رہے ہوتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام علی شان خاتم النبیین ہونے کا ہے۔ اس لیے اس جگہ لا نفی کمال کا استعمال ہوا ہے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نبوت اور شریعت اپنی معراج اور اپنی تکمیل کو پہنچی، اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور شریعت کے منافی ہو۔ اور خاکسار نے گزشتہ پروگرام میں حدیث لا نبی آبادی کی تشریح میں لا نفی کمال کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش کیا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خلق کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ و اذا خلق کیسر فلا کیسر بعدہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کسریٰ مرے گا تو پھر اس کے بعد اور کسریٰ نہ ہوگا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا کیسر مرے گا تو پھر اس کے بعد دوسرا کیسر نہ ہوگا۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کا لقب تھا اور کیسر روم کے بادشاہ کا لقب تھا، اور امر واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کسریٰ بھی فوت ہوا اور کیسر بھی، تو پھر ان کے بعد بھی کیسر اور کسریٰ پیدا ہوتے رہے، تو کسریٰ اور کیسر والی حدیث سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ اس جگہ لا نفی جنس کا نہیں ہے بلکہ لا نفی کمال کا ہے۔ اب خاکسار لا نفی کمال کی ایک اور مثال بیان کرتا ہے، محاورہ عرب ہے یہ کہ لا فتیٰ الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی جوان نہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار کے سوا کوئی اور تلوار نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر انسان جو جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے جوان ہوتا ہے اور کروڑوں اربوں تلواریں بھی بن رہی ہوتی ہیں، پس لا فتیٰ الا علی ولا سیف الا ذوالفقار میں لا نفی کمال کے لیے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر اور جوان دنیا میں پیدا نہ ہوا، اور جو کار ہے نمایاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی تلوار دکھاتی تھی، کسی اور کے ہاتھ کی تلوار میں ایسے کار ہے نمایاں نہیں دیکھے جا سکے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہ ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر قسم کی ہجرت مند ہو گئی ہے بلکہ صرف خاص ہجرت مراد ہے۔ فتح مکہ سے قبل مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا بہت مشکل کام تھا، مکہ والے مسلمانوں کو نکلنے نہیں دیتے تھے، اگر کوئی دوران ہجرت پکڑا جاتا تو اس پر ہر قسم کا تشدد روا رکھا جاتا۔ لا ہجرت بعد الفتح سے ہر قسم کی ہجرت مراد نہیں، اس وقت کی ہجرت مخصوصہ مراد ہے
اسی طرح حدیث لا نبی آبادی میں ہر قسم کی نبوت مراد نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجہ کی مخصوص درجہ کی نبوت مراد ہے کہ شریعت و نبوت کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہو گئی ہے۔ اب ایسی نبوت نہیں ہو سکتی جو نئی شریعت کی حامل ہو اور قرآنی شریعت کو منسوخ کر دے۔ سیدنا حضرت میرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں بیان فرماتے ہیں یہ کہ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، حدیث لا نبی آبادی میں لفظ بادی بھی غور طلب ہے۔ عربی زبان میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بعد کا لفظ ہمیشہ بعد وفات کے زمانہ کے لیے استعمال ہو۔ قرآن مجید میں لفظ بعد مغایرت اور مخالفت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الجاثیہ کی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تیرے سامنے حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُونَ، پس اللہ اور اس کی آیات کے بعد پھر اور کس بات پر وہ ایمان لائیں گے۔ اس آیت میں کہا گیا بعد اللہ و آیاتہ، اللہ اور اس کی آیات کے بعد۔ اب غور کا مقام ہے کہ اللہ کے بعد کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تو الحی ہے، خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور دوسروں کو زندگی بخشنے والا ہے۔ پس اس جگہ بعد اللہ کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ کے خلاف یا اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے خلاف رہتے ہوئے اور اللہ کو چھوڑتے ہوئے، اللہ کی تعلیم کو چھوڑتے ہوئے کسی اور تعلیم پر ایمان لاؤ گے۔ اس طرح حدیث لا نبی آبادی کا مطلب یہ بنا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب کوئی ایسا نبی نہیں ہو سکتا جو مجھے چھوڑتے ہوئے، میری شریعت کو چھوڑتے ہوئے، میری تعلیم کے خلاف کسی اور شریعت اور تعلیم کے لانے کا دعوے دار ہو۔ اور پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث اس طرح ہے، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے رویا میں سونے کے 2 کنگن دیکھے اور ان کو پھونک مار کر اڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَوَلْتُهُمَا كَذَّبَيْنِ، اس کی تعبیر میں نے یہ کی کہ اس سے مراد 2 کذاب ہیں، یخرجان، وہ دونوں کذاب نکلیں گے بعدی میرے بعد، احدہما اسود العنسی، ان 2 میں سے ایک اسود عنسی ہے، والآخر مسیلمۃ، اور دوسرا مسیلمہ ہے۔ پس اس جگہ بعدی میرے بعد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری یا وفات کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ اس جگہ بعدی میرے بعد سے مراد مخالفت ہے، کیونکہ امر واقعہ یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی دونوں جھوٹے مدعی نبوت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کھڑے ہو گئے، جبکہ حدیث میں بعدی کے الفاظ ہیں یہ کہ میرے بعد، تو معلوم ہوا کہ بعدی کا لفظ مخالفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت اس مضمون پر اس طرح ہے اولتہما الکذابین، میں نے تعبیر کی اس سے کہ 2 کذاب ہیں، انا بینہما، اور میں ان 2 کذاب کے درمیان ہوں، صاحب و صنعا، ایک صنعا کا رہنے والا ہے، وہ صاحب الیمامہ، اور ایک یمامہ کا رہنے والا ہے۔ پس قرآن مجید کی سورت الجاثیہ کی آیت 7 جو اس پروگرام میں پیش کی گئی ہے یہ کہ فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُونَ،
یعنی اللہ اور اس کی آیات کے بعد پھر اور کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ کا بات نہیں ہوتا۔ مراد اس آیت سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف اور صحیح بخاری کی جو حدیث بیان کی گئی کہ دو جھوٹے مدعیان نبوت یخرجان بعدی، میرے بعد نکلیں گے، وہ دونوں جھوٹے مدعیان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نکلے۔ تو اس حدیث میں بعدی کا معنی مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں دعویٰ کرنا معلوم ہوا۔ پس حدیث لا نبی آبادی میں بھی بعدی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل اور مخالف ہو کر کوئی نبی نہیں آ سکتا، یعنی یہ کہ جو شخص شریعت محمدیہ کے خلاف نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا نبی ہوگا۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ تو اللہ تعالیٰ کے الہام کتاب امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ایک نبی کی ضرورت تھی اور آپ علیہ السلام وہ نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا بنیادی دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود ہونے کا ہے، اور امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے لیے قرآن مجید اور حدیث میں یہ پیشگوئی موجود ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ بطور امام مبعوث کرے اسے نبی ہی کہا جاتا ہے، وہ نبی ہی ہوتا ہے، مگر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام علی شان کا تقاضا ہے کہ اب جو بھی آئے گا نبوت محمدیہ اور شریعت محمدیہ کے تابع آئے گا، یعنی وہ امتی نبی ہوگا، اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی و مسیح موعود کا نبی اللہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ آنے والے مسیح موعود کو 4 دفعہ نبی اللہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اور آج کے مسلمان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود ہونا باقی ہے۔ ان کے عقیدہ کے موافق جو ان کے مزعومہ امام مہدی و مسیح موعود کا مقام ہے، جماعت احمدیہ کے نزدیک سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا سچے امام مہدی و مسیح موعود ہونے کے ناطے سے وہی مقام ہے۔ فرق صرف شخصیت کا ہے۔ پس جماعت احمدیہ کے عقیدہ کے مطابق سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ روحانیہ کے تحت امت محمدیہ میں ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود ہو چکا، جبکہ دوسرے مسلمان ابھی انتظار کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کی یہ امید کبھی پوری نہ ہوگی۔ خاکسار پھر بیان کرتا ہے کہ فرق صرف شخصیت کا ہے۔ یہ ایک جھوٹا مقدمہ کھڑا کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ صرف اور صرف صداقت احمدیت سے فرار اختیار کرنے کی ایک راہ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس مضمون کی مزید وضاحت کی جا رہی ہوگی۔ بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور از راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔